ناظرین، ایپیسوڈ کے شروع میں دکھایا جاتا ہے کہ یعقوب صاحب، سعادت خاتون، محمد اور گنجا خاتون اپنے خیمے میں موجود ہوتے ہیں اور محمد وہی حکم نامہ پڑھ رہا ہوتا ہے جو کہ گنجا خاتون نے خود ہی لکھ کر اس پر سلطان مسعود کی مہر لگا لی تھی۔ اس دوران یعقوب صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کرنا جائز ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایپیسوڈ کے اگلے مراحل میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گھوڑے بھگاتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں اور ان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ایسا کرنے والوں کے ساتھ ان سے پوری قیمت وصول کریں گے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب کی سنجاسکی سرداروں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے اور وہ تمام سپاہی ارد گرد جمع ہوتے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ عثمان سنجاسکی کو اپنی طرف کرنے کے لیے ان کے سربراہ ہان سے مقابلہ کر رہے ہیں تاکہ انہیں دھول چٹانے کے بعد ان کو اپنے ساتھ ملا سکیں۔ اور پھر ایپیسوڈ کے اگلے منظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت خاتون کچھ سونے کے سکوں کو ملعون خاتون کی طرف پھینک رہی ہوتی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ شاید وہاں کچھ خرید رہی ہوں اور یہ دونوں کسی بازار میں کھڑی ہوں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سعادت خاتون کے سپاہی خیمے کے باہر ایک قالین کو بچھا رہے ہوتے ہیں جو کہ غالباً کائی قالین ہوتا ہے، اور سعادت خاتون یہ سب ملعون خاتون کو نیچا دکھانے کے لیے کر رہی ہوتی ہے، اور بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہی سونے کے سکوں کے ذریعے سعادت خاتون کائی قالین خریدتی ہیں اور اپنی سرداری خیمے کے سامنے بچھا دیتی ہیں تاکہ ہر کوئی اس کے اوپر اپنے پاؤں رکھ کر سرداری خیمے کے اندر جا سکے۔ اور یہ سب دیکھ کر ملعون خاتون کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور پھر پیچھے سے سعادت خاتون کی آواز آ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہوتی ہے کہ سب کو ان کی اصلی حد میں رکھنا چاہیے تاکہ کوئی آپ کے مقام پر اپنی نظریں نہ گاڑے۔ ایپیسوڈ کے اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ عثمان صاحب اپنے سپاہیوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سلجوقی خزانے کی کھوج لگانے والے محض ہم ہی نہیں ہیں، یہ ذہن نشین کر لو کہ خزانہ لیے بغیر واپس مت آنا۔ اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان پر بازنطینی سپاہیوں نے حملہ کر دیا ہوتا ہے۔ اورحان اور ان کے سپاہی بازنطینیوں سے بہادری سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور ہلوفرا بھی بازنطینیوں کے ساتھ بہادری سے لڑ رہی ہوتی ہے۔ اسی دوران محمد بھی وہیں آ جاتا ہے جو کہ چھپا ہوتا ہے اور اپنا تیر اورحان پر مارتا ہے۔ وہ تیر اورحان کے کندھے پر لگتا ہے۔ تیر لگنے پر ہلوفرا اورحان کے پاس آتی ہے، اور اسی دوران ایپیسوڈ کے اگلے مرحلے میں دکھایا جاتا ہے کہ یعقوب صاحب گنجا خاتون سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ علاؤالدین کیسا شخص ہے، تو گنجا خاتون بتاتی ہیں کہ وہ ایک ذہین آدمی ہے اور اسے ہلکے میں نہیں لیا جا سکتا سردار بابا۔ اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ جب جنگل میں گنجا خاتون نے علاؤالدین کو پکڑا ہوتا ہے تو علاؤالدین اس کی تلوار پیچھے ہٹا دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتا ہے، کیا تم مجھے پسند کرنے لگی ہو؟ اور پھر ناظرین، ایپیسوڈ کے آخری منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ جب عثمان صاحب اور بالا خاتون اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے ایک قلعے میں جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہاں پر گرمیان قبیلے کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں، اور یعقوب صاحب پہلے ہی وہاں موجود ہوتے ہیں، اور وہ عثمان کو دیکھ کر کہتے ہیں، گرمیان کی سرزمین پر خوش آمدید عثمان صاحب۔ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے یعقوب صاحب عثمان صاحب کے قلعے پر قبضہ کر چکے ہیں، کیونکہ جب عثمان صاحب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پہلے ہی سے وہاں پر گرمیان قبیلے کے جھنڈے لگے ہوتے ہیں اور ہر طرف گرمیان قبیلے کے سپاہی تعینات ہوتے ہیں، اور یعقوب صاحب بھی پہلے سے موجود ہوتے ہیں۔ اس سے صاف دکھائی دیتا ہے کہ آنے والے مناظر میں ہم دیکھیں گے کہ عثمان صاحب اور یعقوب صاحب کے درمیان ایک بہت بڑا محاذ کھلنے والا ہے، اور یعقوب صاحب بھی سلطانی حاصل کرنے کے لیے ہر حد عبور کریں گے۔ ناظرین، نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عثمان صاحب کس طرح اپنا قلعہ یعقوب صاحب سے واپس لیں گے، اور کیا سلجوقی خزانہ یعقوب صاحب کے ہاتھ لگ جائے گا یا عثمان صاحب اسے حاصل کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس سے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں اور کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں۔ شکریہ۔